نماز عشق زہرا جب کوئی انسان پڑھتا ہے، نماز عشق زہرا جب کوئی انسان پڑھتا ہے، درود اس کے عمل پر خلد کا رضوان پڑھتا ہے۔ تقابل کیا کسی کی عظمت رضوان اعلیٰ میں، قصیدہ مرکز تطہیر کا قرآن پڑھتا ہے۔ نماز عشق زہرا جب کوئی انسان پڑھتا ہے، ظالم کے حامیوں تمہیں رسوا کریں گے ہم، قرآن کی آیتوں پر بھروسہ کریں گے ہم، جلتا ہے تو جل جائے تبرے کا مخالف، دشمن کا نام لے کے تبرہ کریں گے ہم، ظالم کے حامیوں تمہیں رسوا کریں گے ہم۔ ایک درود بھیجے آپ۔ دو مطلع ایک شعر پیش کرتا ہوں، آغوش میں حسین کی آئے گا بے زبان، بہت ہی بطور خاص پیش کر رہا ہوں۔ آغوش میں حسین کی آئے گا بے زبان، ایک درود بھیجا۔ آغوش میں حسین کی آئے گا بے زبان، اسلام کو حیات دلائے گا بے زبان، اسلام کو حیات دلائے گا بے زبان۔ حسن مطلع دیکھیے گا، ایسا ہنسی کا تیر چلائے گا بے زبان، یوں حرملا کو خاک چٹائے گا بے زبان، یوں حرملا کو خاک چٹائے گا بے زبان۔ تیور بتا رہے ہیں کہ یہ بھی حسین ہے، تیور بتا رہے ہیں کہ یہ بھی حسین ہے، میدان خاک زار پا چھائے گا بے زبان، میدان خاک زار پا چھائے گا بے
زبان، آغوش میں حسین کی آئے گا بے زبان۔ ایک درود بھیجیں آپ۔ مطلب پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ شریک کار رسالت ماب ہے زینب، شریک کار رسالت ماب ہے زینب، شریک کار رسالت ماب ہے زینب، حیات دین نبی کا شباب ہے زینب، حیات دین نبی کا شباب ہے زینب، بچا کے دین محمد کو سارے عالم میں، بچا کے دین محمد کو سارے عالم میں، حسین ہی کی طرح کامیاب ہے زینب، حسین ہی کی طرح کامیاب ہے زینب، عمل میں صبر میں ہمت میں اور لہجے میں، عمل میں صبر میں ہمت میں اور لہجے میں، کہیں حسین کہیں بو تراب ہے زینب، کہیں حسین کہیں بو تراب ہے زینب۔ یہ بھی شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا مولانا۔ تمہارے ذکر کی عظمت بیان کون کرے، تمہارے ذکر کی عظمت بیان کون کرے، تمہارا نام ہی لینا ثواب ہے زینب، تمہارا نام ہی لینا ثواب ہے زینب، جو حق شناس ہے دنیا میں وہ یہ مانیں گے، جو حق شناس ہے دنیا میں وہ یہ مانیں گے، فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے زینب، فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے زینب۔ سلسلے کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ محلہ بنی ہاشم میں جو پھلا پھولا، محلہ
کاشی میں جو پلا پھولا اسی شجر کا مہکتا گلاب ہے زینب، اسی شجر کا مہکتا گلاب ہے زینب، شریک کار رسالت ماب ہے زینب، حیات دین نبی کا شباب ہے زینب۔ اب مولانا مسعود تشریف فرما ہے، ہمارے درمیان میں ایک شورا اکرام ہے، نہیں مولانا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَلَهُ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر
تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. سورہ مبارک حشر آیت نمبر 18. اس آیت کے ذیل میں اس سے پہلے کی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم اسلم صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ایک مرتبہ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. سورہ مبارک حشر کی یہ 18ویں نمبر آیت، جس میں پروردگار متعال صاحبان ایمان کو اپنا مخاطب بنا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہو. ایک خاص پیغام ہے جو صاحبان ایمان تک قرآن کو پہنچانا ہے. واتقوا اللہ، سب سے پہلے اس پیغام کی اہمیت اور عظمت کو سمجھتے ہوئے پروردگار نے تقوی الہی کی دعوت دی. اور پیغام کی اہمیت کو سمجھیے گا، یہ قرآن کی وہ تنہا آیت ہے جس میں پروردگار نے اس پیغام سے پہلے اور اس پیغام کے بعد دونوں جگہ پر اہل ایمان کو تقوی الہی کی دعوت دی ہے. یعنی 2 مرتبہ اس آیت میں آیا ہے واتقوا اللہ، پیغام سے پہلے بھی اور پیغام کے بعد بھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس کے بعد ایک پیغام ہے اور اس کے بعد دوبارہ پروردگار کہہ رہا ہے اتقوا اللہ. یعنی یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو بغیر تقوی الہی حاصل کیے ہوئے ممکن ہی نہیں ہے. کیا ہے وہ مقصد، وہ پیغام ہے کیا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. نہایت ضروری ہے کہ ہر نفس دیکھے ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کس چیز کو تیار کیا ہے. علامہ طباطبائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پروردگار نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ تمہیں دیکھنا ہے. پروردگار یہ بھی کہہ سکتا تھا اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ، تم یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، تم یہ دیکھو کہ کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے. نہیں، آیت یہ کہہ رہی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. ہر نفس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دیکھے. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ نفس کو الگ سے ذکر کر کے پروردگار یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے دیکھے کہ اس نے اپنے لیے کل کیا تیار کر رکھا ہے. دوسروں کے ساتھ رہ کر ان کے اعمال پہ بھروسہ کر کے تم کہیں یہ بہک نہ جانا کہ تم بھی انہی کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے. نہیں، ہر نفس کو اپنی ذمہ داری نبھانا ہے اور اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیار کیا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. ہر نفس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غور کرے اس بات کے اوپر
کہ ما قدمت لغد، کس چیز کو اس نے کل کے لیے تیار کیا ہے. اور اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے واتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو. یعنی کل کے لیے جو تمہیں سامان بھیجنا ہے اس کام کی ابتدا میں بھی تقوی الہی کو نظر میں رکھنا، اور کام کو کرنے کے بعد بھی تقوی الہی کو نظر میں رکھنا. یہ ایک عجیب نکتہ ہے. لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے لیے اگر ہم کوئی کام کریں تو یہ مقبول ہے، نیت بہت اچھی ہے، آپ نے کوئی نیک کام کیا، کسی کی مدد کر دی، کسی کا ہاتھ بٹا دیا، کسی کا ہاتھ سنبھال لیا. اس کام سے پہلے نیت جو تھی وہ نیت نیک تھی، اور اس نیک نیتی سے آ کے یہ کام کیا گیا کہ تقوی الہی کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جب کام پورا ہو گیا، کام کا وقت گزر گیا، تو اب کام کا وقت گزر جانے کے بعد انسان نے اس کیے ہوئے کام کو ضائع کر دیا. مسجد نبوی ہے، اصحاب موجود ہیں. ایک مرتبہ رسول متوجہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ اگر کوئی انسان اہل بیت کے اوپر درود بھیجتا ہے، درود نہیں بھیجا آپ نے، تو پروردگار اس کے لیے جنت میں کیا انتظام کرتا ہے؟ اب سب نے سوچا کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے. تو آپ نے ثواب بتانا شروع کیا. تو کسی شخص نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ثواب تو بہت زیادہ ہیں، ہم نے تو اپنی جنت کے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے. حضرت نے کہا بے شک ایسا ہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کہیں بعد میں تم اس عمل کو ضائع نہ کر دینا. اس لیے پروردگار قید لگا رہا ہے کہ دیکھو کام کے شروع میں بھی تقوی الہی ضروری ہے، کام کے ختم ہو جانے کے بعد بھی تقوی الہی ضروری ہے. جس طرح کام کی ابتدا اخلاص سے ہونا چاہیے، اسی طرح اس کی محافظت بھی اخلاص سے ہونا چاہیے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. کام کر لے جانا آسان ہے، لیکن اس کو بچا کے رکھنا یہ اس سے زیادہ سخت ہے. اسی لیے پروردگار اس آیت میں شروع اور آخر میں دونوں طرف آ کے قید لگا رہا ہے واتقوا اللہ، اور اس کے بعد پھر کہہ رہا ہے واتقوا اللہ. تو پیغام کیا ہے کہ ہر نفس کو آ کے اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ ما قدمت لغد. اور جب علماء اس آیت کو آگے بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ تین سوالوں کا جواب دے. جب بھی کوئی کام کر رہا ہے، ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. اس کیا کیا میں 3 چیزوں کا خیال رکھے. پہلی چیز لمن، کس کے لیے یہ کام کر رہا ہے. لما، کس چیز کے لیے یہ کام کر رہا ہے. کیفا، کس طرح سے یہ کام کر رہا ہے. عزیزوں، ایام عزا آنے والے ہیں، اور جو مجھے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہی 3 سوال ہیں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کے اوپر غور کرے کہ وہ کل کے لیے کس چیز کو بھیج رہی ہے. ایک اہم چیز جو انسان اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کرتا ہے وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے. مل کے صلوات پڑھیے. یہ ایک عظیم سرمایہ ہے کہ
کہ جو ہر انسان کسی نہ کسی طرح سے ایام عزا میں اپنے آپ کو شریک کر کے اس بات کے اوپر غور کرتا ہے کہ پروردگار آج ہم نے ایام عزا میں کسی کو حسین کے لیے پانی پلایا، پروردگار اس سال ایام عزا میں ہم حسین کے لیے مجلس میں جا کے شریک ہوئے، وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ ما قدمت لغد، کیونکہ وہ اپنے کل کی تیاری میں لگا ہوا ہے، یا آج کی عزاداری اس کے کل کو بنا رہی ہے، اس دن کو سنوار رہی ہے کہ جس دن پروردگار ہر انسان سے پوچھے گا کہ یہ بتاؤ تم میرے لیے کیا لے کے آئے ہو۔ عین ممکن ہے تم نے دنیا میں بہت کچھ کیا ہو، تو ما قدمت لغد، کل کی تیاری کے لیے ایک اہم چیز جو ہمارے سامنے اور درپیش ہے وہ یہ 2.25 مہینے ہیں کہ جس کے لیے ہمیں بہت پہلے سے تیاری کرنا ہے، اور ان 3 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ لمن، ہم یہ عزاداری کس کے لیے کرتے ہیں؟ لما، ہم یہ عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ کیفا، ہم یہ عزاداری کس طرح سے کرتے ہیں؟ یہ 3 اہم باتیں ہیں کہ جس کے اوپر غور کرنا ہے۔ پہلا سوال، لمن، ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ دیکھیے 3 عنصر ہیں عزاداری میں، اور ان 3 عنصر سے مل کے ہماری عزاداری بنتی ہے، اور تینوں میں سے کوئی بھی اگر اپنی ذمہ داری کے اوپر عمل نہ کرے تو کہیں نہ کہیں مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ پہلا کونا اور سب سے اہم کونا منتظمین ہیں، جو عزاداری کا انتظام کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ 10 مہینے پوری وہ تیاری میں اس بات کے لگ جاتے ہیں کہ انہیں ایک مجلس کرانا ہے، جو ایک ساتھ نہیں کر سکتا وہ پورے سال تیاری کرتا ہے۔ تو یہ ایک کونا ہو گیا۔ دوسرا اس تکونے کا کونا وہ لوگ ہیں جو شریک ہوتے ہیں۔ جب شریک ہوں گے تب تو عزاداری کی صورت بنے گی۔ ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے، یہ دوسرا کونا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو پیغام کو پہنچاتا ہے، اب چاہے وہ مجلس کی صورت میں ہو، چاہے وہ اشعار کی صورت میں ہو، چاہے وہ نوحے کی صورت میں ہو، چاہے وہ مرثیے کی صورت میں ہو، یہ تیسرا کونا۔ اب ان تینوں سے یہی سوال ہے کہ یہ بتاؤ تم فرش عزا کیوں بچھا رہے ہو، یہ بتاؤ تم عزاداری میں شریک کیوں ہو رہے ہو، یہ بتاؤ تم اس پیغام کو کس کے لیے پہنچا رہے ہو۔ یہ تینوں کے ایک ہی سوال میں آ کے یہ پوچھا جاتا ہے لمن، کس کے لیے یہ کام ہو رہا ہے۔ تو اگر جواب یہ آیا کہ یہ کام پورا کا پورا پروردگار سے نزدیک ہونے کے لیے، اہل بیت کی خوشنودی کے لیے کیا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے آپ کام کی کوانٹٹی کو مت دیکھیے گا، لوگوں کی تعداد کو مت دیکھیے گا، کتنوں نے شرکت کی ہے اسے مت دیکھیے گا۔ اگر خلوص ہے اس کے اندر اور محبت اہل بیت میں کیا جا رہا ہے تو آنکھ سے گرا ہوا ایک قطرہ بھی انسان کی جنت کی ضمانت لے لیتا ہے۔ درود پڑھیں پر محمد و آل کس کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے؟ قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کام جو پروردگار کے لیے ہوتا ہے، پروردگار اس کو اتنا عظیم بنا دیتا ہے کہ کوئی بھی اسے ختم نہیں کر سکتا۔ آپ نے تاریخ میں مجلسوں میں بارہا سنا ہوگا، فتوے پہ فتوے آتے ہیں،
لوگوں سے کہا جاتا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ امام بارگاہوں کی تعداد میں کمی ہوئی یا بیشی ہوئی؟ عزاداروں کی تعداد میں کمی ہوئی یا بیشی ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کام خلوص سے ہو رہا ہے تو یہ دن دونی اور رات چوگنی ترقی کرے گا۔ ہاں عزیزوں، ہم اس کو اور آگے لے جا سکتے تھے اگر ہم اس میں اور زیادہ خلوص سے کام لے لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اسے کس طرح سے انجام دینا ہے۔ تو یہ پہلا مسئلہ جو بہت ہی زیادہ روشن ہے اور ہر انسان کو اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ ہر وہ عزادار جو لباس عزا پہن کر شریک ہوتا ہے وہ ایک بار اس بات کے اوپر سوچ لے کہ میں کس کے لیے فرش عزا پہ جا کے بیٹھ رہا ہوں۔ جو بیان کر رہا ہے وہ ایک بار یہ سوچ لے کہ یہ پیغام میں کس کی خوشنودی کے لیے بیان کر رہا ہوں، خدا اور اہل بیت کی خوشنودی کے لیے بیان کر رہا ہوں یا کسی اور کی خوشنودی کے لیے؟ اگر خدا اور اہل بیت کی خوشنودی کے لیے ہے تو جس طرح ہمارا ہر کام بغیر خدا کے اجازت کے نہیں ہو سکتا، تو یہ بتائیے کہ اگر پروردگار اس کے اندر فروغ ڈالنا چاہے گا تو کیا نہیں ڈال سکتا؟ اور اسی طرح سے جو انتظام کر رہا ہے، ایک عجیب واقعہ ہے۔ بہت بڑے منبری ہیں ایران کے، آیت اللہ فلسفی، شاید نام آپ نے سنا ہو، ایک عظیم شخص تھے، بڑے بڑے مراجع کرام کے گھروں میں جا کے یہ مجلسیں پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے خود اپنی کتاب میں اپنا یہ واقعہ لکھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو انتظام کرتے ہیں، کیونکہ میرے اعتبار سے اس تکونے میں سب سے اہم کردار ان لوگوں کا ہے جو انتظام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کس کو منبر پہ لے جا رہے ہیں، کن لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ تینوں چیزوں سے مل کے یہ پورا نقشہ بنتا ہے۔ یہ پورا نقشہ جب تینوں شریک ہوں گے تبھی بنے گا، لیکن اس میں سب سے اہم کردار اس انسان کا ہوتا ہے جو انتظام میں شریک ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تہران میں ایام عزا میں مجلس پڑھنے کے لیے پہنچا، تو مجلس کے بعد ایک بڑھیا آئی میرے پاس۔ اس نے کہا میں نے بھی اپنے گھر پہ انتظام کیا ہے، آپ میرے گھر پہ آ کے مجلس پڑھ دیجیے۔ اور یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ انہیں خیال آیا کہ بھئی اس نے نہ کوئی پتہ دیا، نہ کوئی نام بتایا، کوئی محلہ تو تھا نہیں، اتنا بڑا شہر، اب اس میں یہ کہاں جا کے ڈھونڈے؟ تو انہیں کہا کل جب وہ آئے گی تو پوچھوں گا تو پھر جاؤں گا۔ اب یہ دوسری محرم آ گئی، دوسرے دن وہ پھر آئی اور اس نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا میرے گھر پہ مجلس پڑھ دیجیے، آپ آئے نہیں۔ کہ بھائی نہ آپ نے کوئی پتہ بتایا، نہ آپ نے کوئی ایڈریس دیا، نہ کچھ پوچھا۔ تب بڑھیا کا جواب سنیے۔ اس نے کہا اگر آپ کو پڑھنا ہوتا تو پلٹ کے پوچھ لیتے، اگر پڑھنا ہوتا تو آپ پلٹ کے پوچھ لیتے۔ کہا ٹھیک ہے اب پوچھ رہا ہوں۔ تو اس نے ایڈریس دے دیا، ان کے ذہن سے نکل گیا۔ تیسرا دن آ گیا، تیسرے دن جب مجلس پڑھ کے اترے پھر وہ بوڑھی آئی۔ کہا آج 2 دن ہو گئے ہیں میرے گھر میں فرش عزا نہیں بچھائے اور آپ نہیں آئے۔ انہیں کہا نہیں میں کل ضرور آؤں گا۔ اب یہ چوتھے دن پہنچے وہاں پر۔ اب غور کیجئے گا، اتنی عظیم شخصیت ایک بڑھیا کے کہنے پر چوتھے دن اس کے گھر پہنچا مجلس پڑھنے کے لیے۔ اور جب وہاں پہنچے تو انہی نے دیکھا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اور اس میں ایک پیپا رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہے، اور نہ وہاں آدم ہے نہ آدم زاد۔ اب مجھ جیسا اگر پڑھنے والا ہوتا تو بتائیے اس کا کیا حال ہوتا کہ بھائی قبلہ یہ امام باڑہ بھرا ہی نہیں۔ اب انہی نے اس بڑھیا سے سوال کر لیا کہ یہ بتاؤ مجھے مجلس کس کے لیے پڑھنا ہے؟
کوئی تو نہیں ہے. تو اس نے کہا آپ ہی تو منبر سے بیان کرتے ہیں کہ جب فرش عذاب بچھتا ہے تو ملائکہ شریک ہوتے ہیں. اگر انسان نہیں آئے ہیں تو کیا ہوا؟ ملائکہ تو موجود ہیں. آپ اپنا کام کیجئے، پروردگار اپنا کام کرے گا. عزیزو، یہ منتظم کا اخلاص ہے کہ اس نے اپنے اخلاص پہ اس انسان کو وہاں پر بلا لیا اور اس سے باقی ساتوں رات مجلس پڑھوا لی. لیکن وہ کہتے ہیں ایک دن بھی ایک انسان شریک نہ ہوا. میں اکیلا پڑھتا تھا، وہ ضعیفہ اکیلا سنتی تھی، لیکن جتنا خلوص مجھے اس فرش پر نظر آیا جو تہران میں ہزاروں کے مجمع میں پڑھتا تھا وہاں نظر نہیں آیا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. جتنا خلوص مجھے وہاں نظر آیا جہاں ایک شخص موجود نہیں تھا، اور وہی ضعیفہ پردے کے پیچھے بیٹھ کے میری مجلس سنتی تھی اور میں پوری باقاعدہ مجلس پڑھ کے آتا تھا، وہ خلوص مجھے اس مجمع میں نہیں نظر آیا کہ جس کے لیے میں قم سے اٹھ کے گیا تھا اور مجھے یہ پتا تھا کہ مجھے 10 رات وہاں مجلس پڑھنا ہے. کس طرح سے وہاں یہ فضا طاری ہو گئی. اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُوا أَبَدًا. رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ حسین کے قتل نے مومنین کے دلوں میں ایسی گرمی ایجاد کر دی ہے جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. تو یہ اہم رکن کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں یہ ابھی سے سوچیں. یہ محرم آنے سے بہت پہلے سے سوچیں اور اس کے اوپر کام کریں. ہر نماز کے بعد اس بات کے اوپر غور کریں کہ پروردگار ایام عزا آ رہے ہیں، کہیں شیطان ہمیں بہکا نہ دے. عزیزو، فرش پر آنا اہم نہیں ہے، وہ تو ہماری ایک توفیق ہے کہ ہم آ جاتے ہیں. اہمیت تو اس بات کی ہے کہ جب خالی جھولی لے کے آتے ہیں تو جب یہاں سے اٹھے تو اس میں کیا لے کے جا رہے ہیں. یہ ہر کوئی نہیں لے کے جا پاتا. یہ وہی انسان لے کے جا پاتا ہے جو پہلے سے تیاری کر کے آتا ہے. آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئیے، نیت صحیح نہ ہو، 4 رکعت نہیں آپ 40 رکعت نماز پڑھ ڈالیے، ہے فائدہ؟ کہا دیکھو نیت کو زبان پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، نیت تو تمہارے دل میں ہوتی ہے، کسی دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا. اسی لیے پروردگار نے کہا وَالْقَدَّمَتْ نَفْسٌ، ہر نفس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا خیال کرے، کیونکہ اس سے بہتر اس کے خدا کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس نیت سے آ کے یہ کام کر رہا ہے. وَالْقَدَّمَتْ نَفْسٌ، ہر نفس کو پتا ہے کہ اس کا ارادہ اس کام سے کیا ہے. اگر وہ قبلہ رخ کھڑے ہو کے تکبیر کہہ رہا ہے، اگر وہ فرش عزا پہ آ کے بیٹھ رہا ہے، اگر وہ ماتم کی صفوں میں شریک ہو رہا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ وہ کس لیے یہ کام کر رہا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال کرے کہ وہ کل کس عمل کو اپنے پروردگار کے لیے تیار کر رہا ہے. لمن، کس کے لیے یہ کام ہو رہا ہے. دوسرا سوال، لما، کیوں ہو رہا ہے. اس کے جواب سے آپ شاید واقف ہو، لیکن بہت سے لوگ گہرائی سے واقف نہیں ہیں کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے. شاید میں نہ پہنچ پاؤں اس منزل تک کہ کیسے ہو رہا ہے، لیکن اگر اسی کو پورا کر دوں تو بڑی بات. تو پہلا سوال، لمن، کس کے لیے ہو رہا ہے. اور ایک بات اور خیال رکھیے گا کہ ہم جس کام کو ایک کام سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ ایک کام نہیں بلکہ ہزاروں کام ہوتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو. آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ یہی کہیں گے کہ میں نے ایک کام کیا، 2 رکعت نماز پڑھی. لیکن اگر غور کریں تو نہیں، اس 2 رکعت نماز میں آپ نے بہت سے کام کیے.
آپ نے تکبیر کہی، آپ نے قرات کی، رکوع کیا، سجدے کیے، تشہد پڑھا، قنوت پڑھا، اتنے کام کیے، عین ممکن ہے جو آپ نے نماز میں 10 تکبیریں کہیں، اس 10 میں 6 میں اخلاص رہا ہو، 4 میں نہ رہا ہو۔ انسان جو کام کرتا ہے اسے اس کام کو حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے، ہر حصے کے بارے میں یہ غور کرے کہ یہ حصہ خدا کے لیے تھا یا نہیں تھا۔ جب ایک عمل ترازو میں رکھا جاتا ہے تو پورا عمل نہیں رکھا جاتا، پروردگار اس عمل کو تقسیم کر دیتا ہے، کہتا ہے جتنا ہمارے لیے تھا اس کو ادھر رکھو، جتنا غیر کے لیے تھا اس کو دوسری طرف رکھو، تب ہم دیکھیں گے کون سا پلہ کس کے اوپر بھاری ہو رہا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کے پورے عمل میں ایک کام اگر خدا کے لیے ہو جاتا ہے تو پروردگار اسی کے واسطے پورے عمل کو قبول کر لیتا ہے۔ روایت میں یہ بات پیش کی گئی ہے، کہا جب بھی دعا کرو، ایک معاملہ ہوتا ہے، اور جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فقہ میں معاملات کو پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ یہ جو کام اور تجارت کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، یہ شرعی اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں۔ کیونکہ ہم تو اسی اسٹائل پہ چلتے ہیں، بھائی ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے ہم بھی کر رہے ہیں، نہیں۔ کل آپ کا حساب اور کتاب ہندوستان کی حکومت نہیں لینے والی ہے، ما قدمت لغد، پروردگار آپ کا حساب اور کتاب لینے والا ہے، اس کے قانون کے اعتبار پر اگر یہ تجارت ہو رہی ہے تو صحیح ہے۔ ایک طریقہ تجارت کا بیع سقفہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ معاملہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سامنے والے سے طے کیا جاتا ہے کہ ہم جو کچھ چیزیں آپ سے خرید رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے یا تو سب خریدیں گے یا سب واپس کریں گے۔ جب تک ہمارے پاس واپس کرنے کا اختیار ہے، مثال کے طور پر 3 دن 1 ہفتہ، اس نے کہا بھئی آپ 3 دن 1 ہفتہ تک واپس لا سکتے ہیں، تو لیکن اس میں شرط یہ ہوتی ہے واپس لائیں گے تو جتنا لے کے گئے سب لائیں گے، یہ نہیں کہ اس میں جو آپ کو پسند آئے آپ رکھ لیں، جو پسند نہ ہے واپس کر دیں، نہیں۔ یہ ایک تجارت اور معاملے کا طریقہ ہوتا ہے۔ علماء نے اس سے ایک عجیب نکتہ نکالا، کہا یہ جو روایات میں آیا ہے کہ تم دعا کرنے سے پہلے اور دعا کرنے کے بعد صلوات پڑھو، یہ بیع سقفہ ہے۔ کہا کس طرح سے؟ کہا دیکھو، جب تم اپنی درخواست سے پہلے، اپنی دعا سے پہلے صلوات پڑھو گے اور اس کے بعد بھی صلوات پڑھو گے، تو اب یہ بیع سقفہ اس طرح سے ہے کہ پروردگار یا تو پورا قبول کر لے یا تو پورا رد کر دے۔ صلوات ایک ایسی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ اب پروردگار جب قبول کرے گا تو ان دونوں صلوات کے درمیان تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ تو سوچو کتنی عظمت ہے اس صلوات کی۔ درود پڑھے پر محمد و آلہ محمد۔ کبھی کبھی انسان کے ایک عمل کے خلوص کی وجہ سے پروردگار اس کے پورے اعمال کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہم اس کام کو کس کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ اس کے اوپر پورے کام کی دیوار ٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ دوسرا سوال۔ قرآن آواز دے رہا ہے، من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ اگر کوئی شعائر الہی کی تعظیم کرتا ہے تو پروردگار سے زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے۔ سب سے اہم مسئلہ عزاداری کا جو ہم سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، تو ہم اس کیوں کے جواب میں یہی آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن نے 3-4 چیزیں ہیں کہ جس کو شعائر الہی بتایا ہے۔ شاعر
جمع ہے شعار کی. شعار کہتے ہیں نشانی کو. ہر ملک کی ایک نشانی ہوتی ہے. آپ نام نہ لکھیے, اس ملک کا جھنڈا لگا دیجئے. ہندوستان کے قانون میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے جھنڈے کے احترام کے اندر کتنی چیزیں لکھی گئی ہیں. کیسے رکھنا ہے, کیسے اٹھانا ہے, کیا رنگ ہو, کیوں ہو, کیسے ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ اس ملک کا شعار ہے, نشانی ہے. پروردگار نے قرآن میں 3-4 چیزوں کو شاعر اللہ بتایا ہے. فَإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ. صفا اور مروہ شعائر الہی ہے. اور شعائر الہی یعنی وہ چیز جو نشانیاں ہیں. صفا اور مروہ میں کیا ہوا ہے؟ کہا صفا اور مروہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر پروردگار کی توحید کو بیان کیا جاتا ہے. صفا اور مروہ وہ جگہ ہے جہاں پر پروردگار کی توحید کو بچایا گیا ہے. صفا اور مروہ وہ مقام ہے جہاں پر انسان جا کے توحید کو سیکھ کے آتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ چیز جو توحید کی نشانی ہو, وہ چیز جو توحید کو بچا رہی ہو, وہ چیز جو توحید کو سکھا رہی ہو, اسے شاعر الہی کہا جاتا ہے. وہ شاعر الہی ہوتی ہے, وہ پروردگار کی نشانی بن جاتی ہے. عزیزوں, احادیث نے اس بات کو آگے بیان کیا. ہم نے تاریخ میں اس بات کو دیکھا کہ اگر کسی چیز نے پروردگار کی توحید کو بچایا تو وہ نہضت حسینی تھی. حسین نے کربلا میں جا کے توحید کو سکھایا بھی, توحید کو بچایا بھی, توحید کو پھیلایا بھی. اگر صفا اور مروہ شاعر الہی ہو سکتے ہیں تو حسین کی عزاداری بے شک شاعر الہی ہو سکتی ہے. درود پڑھیں بر محمد و آلہ. یہ شاعر الہی ہے. نشانی کس چیز کو بتاتی ہے؟ کہا نشانی جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے اس کو بتاتی ہے. تب آپ خود غور کر لیجیے. لما کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ یہ شاعر الہی ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من یعظم شعائر اللہ. اگر کسی نے شاعر الہی کی تعظیم کی, فإنہا من تقوی القلوب, تو یہ قلب کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے. یہ اس کو خدا سے نزدیک کرنے کے لیے ضروری ہے. دوسرا مسئلہ, محبت میں اضافہ ہے. ہم کیوں کرتے ہیں عزاداری؟ علماء نے تقریباً 30-40 چیزیں بیان کی ہیں, جس میں سے صرف 3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. پہلی چیز, کیونکہ عزاداری شاعر الہی ہے. اب اس بات کا خیال رکھیے گا کہ ہماری عزاداری شاعر اللہ ہونا چاہیے, شاعر غیر اللہ نہ بن جائے. اس وقت یہ عزاداری شاعر اللہ میں ہوگی کہ جب اس عزاداری سے اللہ کی خوشبو آئے, جب اس عزاداری میں توحید کی باتیں کی جائیں, جب اس عزاداری کو نہ توحید سے ٹکرایا جائے نہ نماز سے ٹکرایا جائے, تب یہ عزاداری شاعر اللہ بنتی ہے. اور جب یہ شاعر اللہ بنتی ہے فإنہا من تقوی القلوب, تو یہ تقوی قلوب کی باعث بنتی ہے اور انسان کو قدم بقدم, سانس بسانس اپنے پروردگار سے نزدیک کرتی جاتی ہے. دوسری وجہ جو علماء نے بیان کی, کہا محبت میں اضافہ. کہا ہم اس لیے عزاداری کرتے ہیں تاکہ ہمارا رابطہ جو اہل بیت سے ہے اس میں اضافہ ہو. مسجد نبوی میں اصحاب موجود ہیں. حضرت سوال کرتے ہیں, کیا تم جنت کی ضمانت چاہتے ہو؟ بتائیے, کسی نے پلٹ کے جواب دیا ہوگا نا. سبھی نے یہی کہا ہوگا بے شک یا رسول اللہ, ہم جنت کی ضمانت چاہتے ہیں. حضرت نے کہا 3 کام کرو, 3 کام کرو, جنت کی ضمانت ہے. غور کیجئے گا حدیث کے اوپر.
اگر کسی کام کو کرنے کے لیے 4 یا 3 یا 5 شرطیں لگائی جائیں اور آپ اس میں سے 1 یا 2 کو پورا کر دیں تو ضمانت پوری ہو جائے گی. یہ تو ہر انسان جانتا ہے کہ بھئی جتنی شرطیں لگائی جا رہی ہیں سب کو پورا کرنا پڑے گا. تو پوچھا وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ آپ نے کہا پہلی شرط احبنی، مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو، پہلی شرط. کہ یا رسول اللہ دوسری شرط حب اہل بیتی، میرے اہل بیت سے محبت کرو. یا رسول اللہ، میں تیسری شرط سے پہلے سوال کو پوچھ رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ الگ الگ کیوں کیا آپ نے؟ بھائی اگر آپ حب اہل بیت کہہ دیتے تو کیا آپ اس میں شامل نہ ہوتے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت میں لفظ اہل بیت میں رسول شامل ہیں یا نہیں؟ تو الگ الگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ احبنی ابھی حب اہل بیتی، شاید رسول تاریخ کو دیکھ رہے تھے، جانتے تھے کہ کچھ لوگ میری محبت کا تو دعویٰ کریں گے لیکن اہل بیت کی محبت سے دور ہو جائیں گے، اس لیے ایک ساتھ بیان نہیں کیا تاکہ سمجھ جاؤ سب کی محبت شرط ہے، ایک سے محبت کر کے نجات نہیں ملنے والی. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. کہا تیسری شرط، اور یہ عجیب شرط ہے، کہا قراءۃ القرآن. تیسری شرط قرآن کی تلاوت ہے. کہا اگر یہ تینوں شرطیں موجود ہیں تو میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں. تو جب یہ 3 چیزیں موجود ہیں تو ہمیں تینوں پہ کام کرنا ہے. اگر یہ 3 چیزیں ضمانت ہیں، ما قدمت نفس لغد، ہر نفس کو دیکھنا یہ ہے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کس چیز کو تیار کیا ہے، تو اسے ان 3 چیزوں کے اوپر غور کرنا پڑے گا. کیونکہ اس عزاداری کا ایک مقصد اہم ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہماری محبتوں میں اضافہ ہو. میں پہلے بھی کہیں اس بات کو کہہ چکا ہوں، اچھی چیز ہے ٹی وی چینل جو چل رہے ہیں وہ اچھی چیز ہے، لوگوں تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے. بہت سے لوگ نہیں آ پاتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن کہیں یہ چیز اس بات کا سبب نہ بن جائے کہ ہمیں فرش عزا پہ آنے سے روک دے. فرش عزا ہے. کبھی کبھی یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، ارے قبلہ مجلسی سے سننا ہے ٹی وی سے سن لیں گے. دیکھیے یہ طریقہ کار اس کے لیے اپنایا گیا ہے جو یہاں موجود نہیں ہو سکتا، یہ اس کے لیے قابل جواز نہیں ہے جو آ سکتا ہے، اسی لیے بلایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک عجیب بات ہے، اس میں دلوں سے دل نزدیک ہوتے ہیں، اس میں جو انسان کے اندر اہل بیت سے مودت اور محبت ہے وہ بڑھتی ہے. تاکید کی گئی ہے روایات میں کہ جب آؤ تو اپنے بچوں کو لے کے آؤ. اب ایک طریقہ کار اور ہو گیا ہے، بچے آئیں گے پریشان کریں گے. اگر بچے ابھی سے فرش عزا پہ آئیں گے نہیں تو عزاداری سیکھیں گے کیسے؟ ہم نے کیوں اس طرح سے تربیت نہیں کی کہ ہمارا بچہ کچھ دیر فرش عزا پہ بیٹھنا سیکھ لے؟ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. کل یہ ماں باپ سے سوال کیا جائے گا کہ یہ جو ایک طریقہ کار بنایا گیا تھا، تمہاری ترقی کے لیے بنایا گیا تھا، ما قدمت نفس لغد، کل کی تیاری کے لیے بنایا گیا تھا، اس کے لیے تم نے اپنی نسل کو تیار کیوں نہیں کیا؟ کئی بار میں اس بات کو تاکید کر چکا ہوں، شاید آپ نے سنا ہو کبھی، یہ عبادت الہی ہے، اسے رسم و رواج نہ سمجھیے گا.
عبادت الہی طہارت کے ساتھ ہوتی ہے. فرش عزا پہ آئیے تو وضو کر کے آئیے. کیوں؟ تاکہ ذہن میں رہے پروردگار تیری عبادت کے لیے جا رہے ہیں، کسی کو کچھ دکھانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. ما قدمت نفس، ہر انسان کا نفس یہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس لیے اس کام کو کر رہا ہے. اگر اس طرح سے ہم نے اس عزاداری کو سنوار لیا تو خدا کی قسم ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا. ہم کبھی غور کرتے ہیں، شاید میری کچھ باتیں اب تلخ ہو جائیں، ہم نے غور کیا کہ وہی انسان جو سال میں 2.25 مہینے عزاداری کر رہا ہے وہ باقی 9.25 مہینے ایسا کیوں نہیں رہ جاتا؟ آپ سوچئے، یہ درسگاہ ہے، کیمپ لگایا جاتا ہے. جب کسی خاص جگہ پر کسی انسان کو لے جانا ہوتا ہے ٹریننگ کے لیے تو اس سے پہلے اس کے لیے کچھ دنوں کا ایک کیمپ لگایا جاتا ہے کہ بھائی سیکھ لیجئے پھر جائیے گا. ہر سال یہ چیز تکرار ہو رہی ہے. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 2 مہینے تکرار ہو رہی ہے. اگر کسی انسان پر سالانہ اتنا کام کیا جائے تو وہ معاشرہ چند سال میں زمین سے آسمان پر پہنچ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے ہم اس کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہوتے تو آج اس عزاداری کا جو تیسرا مقصد ہے اس کو بخوبی سمجھ گئے ہوتے. تو پہلا مقصد تعظیم شعائر الہی. عزاداری شعائر الہی ہے، لہذا اس کی تعظیم کا ایک طریقہ ہے کہ اس کو اس طرح سے برپا کیا جائے. دوسری چیز محبت اہل بیت میں اضافہ. جب آئیں گے، شرکت کریں گے، فرش عزا بچھائیں گے، پیغام کو پہنچائیں گے تو بے شک محبت میں اضافہ ہوگا. اسی لیے کہا گیا ہے روایات میں کہ اگر محبت کرتے ہو تو اس کو زبان پر لاؤ تاکہ محبت میں اضافہ ہو. نہیں، یہ تکرار مکررات نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے محبت میں اضافہ کیا جا رہا ہے. تیسری چیز اس مقصد کو سمجھنا کہ جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نکلے تھے. کیا تھا وہ مقصد؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ امت جد میں اصلاح کروں، جو فساد آ گیا ہے اس کو ختم کروں. اگر یہ سوچ آ گئی اور اس سوچ کو پہنچانے کے لیے اس عزاداری کو برپا کیا جاتا ہے. اور بس یہی 3 باتیں اگر ذہن نشین ہو جائیں تو خدا کی قسم ہماری عزاداری اس عروج کے اوپر پہنچ جائے گی کہ ہر انسان اس بات کی تمنا کرے گا کہ یہ عجیب اکسیر ہے جس نے انسان کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیا. کیوں تاکید کی گئی ہے؟ آپ سوچئے، واقعاً ان روایات کے اوپر غور کریے. ہم نے ان روایات پہ غور تو کیا لیکن اس کے پیچھے جو حکمت تھی اس کو نہیں سمجھا. ہم نے ان روایات کو تو خوب پڑھا، من بکا او ابکا او تباکا وجب لہ الجنہ، کہ اگر کوئی حسین کے لیے رویا، اگر کسی نے حسین کے لیے رلایا، اگر کسی نے حسین کے لیے رونے کا چہرہ بنایا، وجبت لہ الجنہ، تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. کیا پروردگار حکیم نہیں ہے؟ ایسے ہی جنت کو واجب کر دیتا ہے؟ کہا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک حکمت اور فلسفہ رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عزاداری کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہر بگڑے ہوئے سماج کو سدھار سکتی ہے اور اس مقصد تک پہنچا سکتی ہے کہ جس کے لیے رسول نے آ کے مکے میں آواز اٹھائی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اسی آواز کو حسین نے کربلا میں اٹھا کے بتایا کہ نانا اسلام لے کے آپ آئے ہیں، بچانا میری ذمہ داری ہے. اگر یہ عزاداری اسلام کو نہ بچا پائے، اگر اسلام کو فروغ نہ دے پائے
اگر توحید کی دیواریں نہ کھڑی کر پائے، اگر انسان کو زمین سے آسمان پر نہ لے جائے، تو اب اگر کہا جائے کہ رسم و رواج ہے تو غلط نہیں، لیکن جو حقیقی عزاداری ہے، جو ایام نزدیک ہو رہے ہیں، اس کے لیے تیاری کیجیے۔ ہاں، بعض معاشروں میں تیاری ہوتی ہے۔ کس کی تیاری ہوتی ہے؟ گھروں کی تیاری ہوتی ہے۔ پہلے اس گھر کو سنواریے، تب ظاہری گھر کو سنواریے۔ اگر گھر بالکل تیار ہو گیا، پینٹ کروا دیا، لیکن یہ خانہ دل تیار نہ ہوا تو کیا فائدہ؟ تیاری ہوتی ہے، ظاہری لباس کی تیاری ہوتی ہے۔ ظاہری لباس کی تیاری اس وقت اچھی لگتی ہے جب باطنی لباس بھی تن پہ آراستہ نظر آئے۔ پہلے باطنی لباس کی تیاری کرنا ضروری ہے، جب وہ تیار ہوگا تب اس کے اوپر عزادار کا لباس بہت کھپتا ہوا نظر آئے گا۔ ہم نہیں سمجھ پائے ہیں آج تک۔ تیسرا مقصد جو آپ کے سامنے بیان کیا، سمجھیے اس اہمیت کو، اس اکسیر کو۔ بلا تشبیہ یہ بالکل اس انمول موتی کی طرح ہو گیا ہے کہ جو کسی بچے کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں اس کی اہمیت کیا ہے، کبھی ادھر پھینک دیتا ہے، کبھی ادھر پھینک دیتا ہے، کبھی اٹھا کے رکھ لیتا ہے۔ ہمارے علماء کو پتہ ہے، آپ دیکھیے وہ کس طرح اہتمام کرتے ہیں، کس طرح سے اس کی اہمیت کے قائل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے اس کی اہمیت کتنی ہے۔ علامہ حکیم عظیم شخصیت ہے، ان کے گھر کا یہ طریقہ تھا کہ جب فرش ازا بچھتا تھا تو خود دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، خود دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، اور ایک ایک انسان جو آتا تھا اس کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھتے تھے۔ مرجع تھے اپنے وقت کے، جس طرح سے شیخ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ ہے، وہ اپنے وقت کے مرجع تھے۔ کوئی بچہ بھی آتا تھا تو اس کو اجازت نہیں دیتے تھے، وہ ایسے ہی کہتے تھے نہیں تم چپل اتار کے جاؤ، وہ خود اس کی چپل سیدھی کرتے تھے۔ لوگوں کا اعتراض ہوا کہ آپ اتنی بڑی شخصیت، تو ان کا ایک جواب ہوتا تھا کہ جو مجھے معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم، کیونکہ تم نہیں سمجھ سکتے اس کی عظمت کیا ہے۔ اس پہ غور کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ عزیزوں، غور کریے اس بات کے اوپر۔ میں رمضان میں اس بات کو بارہا بیان کرتا ہوں کہ رمضان کی تیاری رجب سے ہونا چاہیے، اور یہ دعاؤں سے پتہ لگتا ہے۔ رجب کے روزے اور شعبان کے روزے مستحب ہیں، بہت تاکید کی گئی ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان تیار ہو جائے رمضان کے لیے۔ جیسا امتحان ہوتا ہے ویسی تیاری ہوتی ہے۔ مانتے ہیں آپ اس بات کو یا نہیں؟ تو کیوں پھر ہم اس طرح سے تیاری نہیں کرتے؟ اور شاید پروردگار نے محرم سے پہلے غدیر کو رکھ کے اسی بات کو سمجھایا ہے کہ دیکھو جب غدیر آئے گی تو تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ کس طرح سے ولایت کی حفاظت کرنا ہے۔ ولایت کو بچانے کا مہینہ آنے والا ہے، تیاری کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب امام باڑے پہ کالے پرچم لگے تب آپ پوچھیں اچھا محرم آ گیا۔ نہیں، ہر انسان کو جستجو ہونا چاہیے، ہر انسان کو اس بات کی جستجو ہونا چاہیے کہ وہ دن آنے والے ہیں کہ جن دنوں میں ہم پروان چڑھیں گے، وہ ایام آنے والے ہیں کہ جس ایام میں رمضان کی طرح ہماری ہر سانس تسبیح بن سکتی ہے۔ کیسے تسبیح بن سکتی ہے؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
نفس المحموم لغمنا تسبیح وہمہ لنا عبادہ. ایک عزادار کا سانس لینا، نفس المحموم، محموم کہتے ہیں اس انسان کو کہ جو غم کی حالت میں ہوتا ہے. اگر ایک انسان غم کی حالت میں ہے، نفس المحموم لغمنا، ہمارے غم کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، ہمارے غم کے لیے، اہل بیت کے غم کے لیے، کربلا والوں کے لیے. تسبیح، یہ تسبیح ہے. جیسے رمضان میں ایک روایت کیا ہے کہ آپ خطبہ شعبانیہ میں آپ جا کے دیکھیے کہ رمضان میں روزے دار کا سانس لینا بھی عبادت ہے. تو جس طرح رمضان میں روزے دار کا سانس لینا عبادت ہے، اسی طرح عزادار کا حالت عزا میں سانس لینا بھی تسبیح ہے. وہمہ لنا عبادہ، اور اس کا ہمارے لیے عزاداری کرنا عبادت ہے. عزیزو، آخری بات اور زحمت تمام. تو پتہ چلا عزاداری عبادت ہے. بار بار میں نے تاکید کی، بس 2 نقطے اور ختم زحمت. عبادت میں کم سے کم 3 چیزیں شرط ہیں. ایک کو بتا چکا، 2 کو بتا کے ختم کر رہا ہوں. پہلی چیز کہ دیکھو، عبادت خدا کے لیے ہوتی ہے. غیر خدا کے لیے ہو جائے تو عبادت نہیں ہے، عادت کہلاتی ہے. تو یہ تو بیان کر چکا آپ کے سامنے. کا دوسری چیز کیا ہے، اس پہ غور کر لیجئے بس 2 منٹ. عبادت توقیفی ہوتی ہے، اختیاری نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ کہ دیکھیے، عبادت کا طور اور طریقہ اہل بیت بتائیں گے، آپ ایجاد نہیں کریں گے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا ایسے دل چاہ رہا ہے تو میں ایسے نماز پڑھوں گا. نہیں، آج تو قبل رخ پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، آج تو ادھر پڑھوں گا. کہا نہیں، عبادت کا طریقہ تشریعی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنا جیسے میں پڑھ رہا ہوں. اپنی طرف سے کبھی ہاتھ باندھ کے، کبھی ٹیڑھے ہو کے مت پڑھنے لگنا. عبادت وہی ہوگی جس کا طریقہ کار رسول اور اہل بیت رسول بتائیں. تو کیا بتائیے، عزاداری کا طریقہ اہل بیت نے نہیں بتایا ہوگا، بتایا ہے، لیکن ہم نے غور نہیں کیا. جائیے پوچھیے، اس طریقہ کار کو اپنائیے، تب یہ عبادت ہے. کیونکہ اگر وہ طریقے سے آپ ہٹ گئے تو پھر یہ آپ کا طریقہ ہے، اہل بیت کا طریقہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے پہلے سے تیاری کیجیے. میدان جنگ میں آگے کھڑے ہونے کے بعد اسلحہ چلانا نہیں سیکھا جاتا. کامیاب وہی ہوتا ہے جو پہلے سے چلانا سیکھے، وہاں آ کے چلائے. پہلے سے سیکھیے، ایام اذاں آ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے. بہت سے لوگ تیاری کرتے ہیں، پورے سال نوکری کر رہے ہیں، چھٹی نہیں لیتے. کیوں؟ بھئی ایام اذاں میں وطن جانا ہے، ایک ساتھ تب چھٹی لیں گے. خوشا نصیب ہیں وہ لوگ جو تیاری کرتے ہیں. لیکن ایک بار یہ بھی تیاری کر لیں کہ جو چھٹی لے کے جا رہے ہیں اس کو کیسے منانا ہے. اگر اس پہ غور کر لیا تو پھر یہ جو اکسیر ہے یہ ہمارے لیے بہترین بن جائے گی. چھٹے امام کا زمانہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام. کچھ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ ابو نصر آتے ہیں. امام کہتے ہیں، ابو نصر، سنا ہے تم شعر کہتے ہو. ہاں مولا، شعر کہتا ہوں. کہا یہ بتاؤ، کیا تم نے ہمارے جد کے لیے کچھ اشعار کہے ہیں؟ کہا ہاں مولا، کچھ اشعار کہیں. کہا انشدنی.
ان اشعار کو ہمارے لیے پڑھو۔ ابو نصر ہیں، اشعار کو پڑھتے ہیں۔ راوی کہتا ہے امام نے اس طرح سے گریہ کیا کہ امام کی پوری داڑھی بھیگ گئی، اور اس کے بعد کہا ابو نصر کیا تمہیں اندازہ ہوا کہ ہمارے ساتھ کون گریہ کر رہا تھا؟ کہا نہیں مولا، میں نے تو آپ کو روتے ہوئے دیکھا۔ کہا جب حسین کی عزاداری ہوتی ہے تو پروردگار آسمان سے کچھ ملائکہ کو بھیجتا ہے کہ جاؤ حسین کے لیے گریہ کرو۔ 8ویں امام کا زمانہ ہے۔ ایک مرتبہ ریان ابن شبیب امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ امام پوچھتے ہیں ریان کیا محرم کا چاند نمودار ہو گیا؟ ریان کہتے ہیں ہاں مولا۔ کہتے ہیں ریان یہ میری بات نہیں، 8ویں امام کی نصیحت و وصیت ہے۔ کہا دیکھو جب یہ مہینہ آتا تھا تو میں نے کبھی اپنے بابا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی 7ویں امام کو کہہ رہے ہیں میں نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! کیوں؟ کیونکہ اہل بیت اس غم کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ غم کیسا غم ہے۔ ایک شخص آیت اللہ حکیم کی خدمت میں پہنچتا ہے، کہتا ہے آغا حکیم ایک روایت میں نے دیکھی ہے لیکن آج تک سمجھ میں نہ آئی۔ وہ پوچھتے ہیں بتا کیا روایت ہے؟ کہا میں نے زیارت ناہیہ میں پڑھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام فرما رہے ہیں لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمْعًا یا جدہ، میں آپ کے غم میں آنسو نہیں روتا ہوں بلکہ میری آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ یہ بتائیے کہ کس طرح سے آنکھوں سے خون جاری ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ سید حکیم اپنا رومال نکالتے ہیں، اپنی آنکھوں کے اوپر رکھتے ہیں، چند لحظہ رکتے ہیں، رکنے کے بعد جب رومال کو اس کو دکھاتے ہیں تو اس میں تازہ خون ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اے شخص جب 1400 سال گزرنے کے بعد مجھ جیسے انسان کی آنکھوں سے خون آ سکتا ہے، ارے وہ تو زہرا کا لال ہے، ارے اس کے سامنے تو ماجرا موجود ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ 8ویں امام فرما رہے ہیں اے ریان کیا محرم کا چاند نمودار ہو گیا؟ ریان کہتے ہیں ہاں مولا محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں یا ابن الشبیب ان کنتا باکیاً فابکی علی الحسین ابن علی فإنہو ذبح کذبہ الکبش۔ اے ریان کے بیٹے اگر کبھی رونے کا ارادہ کرنا تو میرے جد حسین پر گریہ کرنا، کیونکہ حسین کو ایک گوسفند کی طرح ذبح کر دیا گیا۔ میرے استاد نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے اس روایت میں جانور کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ جب کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں کسی انسان کو غم نہیں ہوتا، کوئی آگے بڑھ کے روکتا نہیں ہے، کوئی قصائی سے یہ نہیں کہتا کہ ارے ان جانور کو ذبح نہ کرو۔ ارے کربلا میں حسین کو ایک جانور کی طرح ذبح کر دیا، کوئی بچانے والا نہ تھا۔ زینب آواز دے رہی تھی یبن عمر سعد اتنظر ویقتل ابو عبداللہ، کیا تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا شہید کیا جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ ایام عزا نزدیک ہیں، ہمیں حسین کا حقیقی عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما۔
پروردگارہ ہمارے عزاداریوں کو قبول فرما۔ پروردگارہ شیعیان حیدر کرار اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ پروردگارہ جن مرحوم کے لیے مجلس رکھی گئی ہے اس کا ثواب ان کو ایصال فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکے، جو مقروض ہیں ان کا قرض عطا فرما، جو پروردگار جو یہاں موجود ہیں لوگ ان کی حاجتوں کو روا فرما۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔